آپ پر جادو ہے یا جن ہے یا کچھ اور ہے۔ آج کل اس طرح کے چرچے اور اس طرح کا ذکر بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ کسی کو بخار آ جائے، سر میں درد ہو یا کوئی اور بیماری ہو، فوراً اس کو جن یا جادو کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ عجیب و غریب ماحول نظر آ رہا ہے۔ آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، امید ہے کہ یقیناً آپ کو ان سے فائدہ ضرور ہوگا۔ انسان پر جو بھی حالت یا کیفیت طاری ہو، اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان اسباب میں سے کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے انسان پر یہ کیفیت اور یہ حالت آتی ہے۔ مثلا اس کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کے گھر میں رشتہ نہیں آ رہا ہے، اس کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، اس کی نوکری چھوٹ گئی ہے۔ ان سب کے پیچھے جادو بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب کے پیچھے کسی کی نظر بد بھی ہو سکتی ہے، یا کسی کی نظر حسد بھی ہو سکتی ہے، یا دماغی توازن کا بگڑان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور یا پھر اللہ کی طرف سے اس کی یہ سزا یا اس پر یہ عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسباب تو اس کے بہت سارے ہیں، لیکن اصل کس وجہ سے اس کی یہ حالت ہے، یعنی اس کا کاروبار فیل ہو گیا، اس کا رشتہ ختم ہو چکا، کوئی رشتہ نہیں آ رہا، اس کی دکان نہیں چل پا رہی ہے، وہ چارپائی سے نہیں اٹھ رہا ہے، دوائی اس کو نہیں لگ رہی ہے۔ اس کی اصلی وجہ کیا ہے وہ تو صرف اللہ جانتا ہے۔ آج کل جو عاملوں کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے اور لوگ جا رہے ہیں، گاڑیاں کر کے جاتے ہیں، موٹی موٹی رقمیں ان کو دیتے ہیں، یاد رکھیے گا ابھی تک دنیا میں کوئی بھی ایسا عامل نہیں ہے جو 100% پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ بتا دے کہ آپ کے اس آدمی کو جو پریشانی ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا۔ جو بھی لوگ جو بتاتے ہیں وہ ان کی گارنٹی نہیں، بلکہ ان کی تجویز ہوتی ہے، ان کا رجحان ہو سکتا ہے اور ان کا یہ گمان ہو سکتا ہے۔ قطعی طور پر اللہ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک نوجوان لڑکا مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، جیسے ہی پڑھنے کے لیے بیٹھتا فوراً آنکھوں سے لے کر سر تک درد محسوس ہوتا، کبھی دماغ میں، کبھی کان کے پاس، کبھی فلاں جگہ۔ اس نے دوائی بھی کھائی، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ گھر جب آیا تو گھر والوں نے کہا کہ فلاں عامل کو دکھائیں گے۔ عامل نے کہا کہ اس پر جادو ہے، کسی نے اس کو کرایا ہے اور جادو کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہوتا ہے۔ عامل ان سے پیسے لوٹتا رہا اور کئی ہزار روپے وہ کھا گیا۔ بعد میں جب بڑے ہاسپٹل لے کر گئے تو پتہ لگا کہ اس کے سر میں جو درد ہوتا ہے اس کی اصلی وجہ اس کی آنکھوں کی کمزوری ہے، اور آنکھوں کی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا چشمہ اور گلاس بننا چاہیے تھا، لیکن وقتی طور پر جس وقت بننا چاہیے تھا نہیں بن سکا۔ جیسے جیسے نگاہ کمزور ہوتی جا رہی ہے ویسے ہی اس کے سر کا درد بڑھتا جا رہا ہے، اور جس وقت یہ پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت اس لیے درد ہوتا ہے کہ آنکھوں پر زور پڑتا ہے، اس کی وجہ سے دماغ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے۔ اور وہ عامل صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پر جو جن آیا ہے وہ اس کو پڑھنے سے روکتا ہے، اس لیے کہ اس کے سر میں درد کرتا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، ذرا سوچیں۔ کیوں آتے ہیں ان کی باتوں میں؟ آپ کو اللہ نے ایسی کتاب عطا فرمائی ہے جس کا نام ہے القرآن۔ پوری کتاب شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس لیے اگر اس طرح کی بات بھی نظر آئے، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ جن پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھیں، اور بھی جہاں سے چاہیں قرآن پڑھیں، اور پھر پانی پر دم کریں، پلا دیں، ہاتھوں پر دم کریں، جسم پر پھیریں، یقیناً فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم یہ کام نہ کر کے پیسہ بھی ضائع کرتے ہیں اور ان کے پاس جا کر اپنے یقین اور عقیدہ بھی خراب کرتے ہیں۔ اس کے بعد بات آتی ہے جنات کی۔ جنات کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جہاں تک جنات کا تعلق ہے،
تو جنات میں بھی 100 کیسوں میں اور 100 معاملوں میں کہتا ہوں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. چند ہی لوگ ہیں جن پر جنات کا اثر ہوتا ہے اور جنات آتے ہیں، ورنہ زیادہ تر جھوٹی باتیں ہوتی ہیں. ان پر توجہ نہ دی جائے اور ان پر دھیان نہ دیا جائے، اللہ پر 100% یقین اور اعتماد رکھا جائے. اور میں تو آخر میں یہی کہوں گا آپ سے کہ ایک صاحب ایسے بھی تھے جنہیں مرگی کا دورہ پڑتا تھا. لوگ کہتے تھے ان پر جن آتا ہے. تو مرگی کا جو دورہ پڑتا ہے اور جن پر جن آتے ہیں، دونوں کا تقریباً جو جسمانی کیفیت ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے. تو آپ جن سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس کو کوئی بیماری ہو، مرگی کا دورہ ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو جائے. بہرحال میں تو یہی کہوں گا آخر میں کہ اے لوگوں، اچھا کھائیں، اچھا پئیں، اچھا سوچیں، اچھا سنیں، اچھا دیکھیں اور اچھا بولیں، اچھے رہیں گے. اگر آپ یہ چیز سیکھ لیں کہ اچھا کھائیں، اچھا پئیں اور اچھا بولیں، اچھا دیکھیں، اچھا سوچیں، اچھا سنیں، اچھے رہیں گے. آج ہم نہ اچھا کھا رہے ہیں، نہ اچھا پی رہے ہیں، نہ اچھا بول رہے ہیں، نہ اچھا سن رہے ہیں، نہ اچھا دیکھ رہے ہیں، نہ اچھا سوچ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے ہم اچھے کیسے رہیں گے؟ اچھا رہنے کے لیے یہ باتیں ضروری ہیں. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.